پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کافر ہیں وہ مال اموال بہت خرچ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یا آپ کو اگر یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر پچھلی آیات سے مربوط جانے کہ بھائی ہم نے ان کی اچھائیوں کا جو ذکر کیا وہ اس وجہ سے کہ یہ نہیں ہے، بلکہ مال کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ہی اولاد کی جو انہوں نے اولاد کا بھی ذکر کیا تھا، بلکہ وہ جو تھے وہ نیک لوگ تھے، لیکن جو کافر ہوں اور کفر کی حالت میں مال خرچ کریں تو اس کا کیا فائدہ ان کو مل سکتا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ کافر یہ کام کریں، ان الذین کافروا 116 نمبر آیت میں، یہ جو جب ان کا فاعل کفر کا ان کو بنایا جاتا ہے تو یہ ایک مرضی سے کام کرنے والی بات ہے۔ کافرو یعنی باقاعدہ کفر کو انتخاب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ انجانے میں کافر ہے، پتہ ہی نہیں ہے، انجانے میں کافر ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ مستضعف ہوتے ہیں۔ بس جب بھی یہاں قرآن میں یہ جملہ بولا جاتا ہے ان الذین کافروا، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر بھی کفر پر برقرار رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اموال اور اولاد جو ہے ان کو نجات نہیں دلا سکتی، کہ اگر ایک اموال کی وجہ سے نیکیاں کریں، اچھائیاں کریں، تو یہ ان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ کے حوالے سے یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے، کفر کی حالت میں مال اولاد کسی کام کی چیز نہیں ہے کہ کوئی فائدہ دے سکے۔ پھر یہ جو آج آیت پڑھ رہے ہیں اس میں خدا کریم نے بڑی عجیب سی ایک مثال دی ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں بڑی سادہ سی مثال لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا توجہ کریں تو اس میں ایک الٹ پھیر ہے جو توجہ چاہتا ہے۔ تو کوئی پوچھے کہ اے اللہ یہ بڑی اچھائیاں کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے، مال خرچ کر کے یہ تو کتنے لوگوں کی زندگیوں میں سہولت کا باعث بن جاتے ہیں، اور پھر بھی ان کا جو ہے آپ نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اس طرح ہے۔ سوال ذہن میں یہ ضرور آتا ہے کہ جب ایک بندہ ایثار کرتا ہے، قربانی دیتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنے جان خرچ کرتا ہے، ٹائم لگاتا ہے، وہ کوئی اور مال کما سکتا ہے لیکن وہ اپنا ٹائم ادھر دے دیتا ہے، تو یا اس قسم کے کام کرتا ہے جس سے بھلائی ہوتی ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی کیسے کیسے کافر ہیں جنہوں نے ہسپتال بنایا جس میں لاکھوں انسانوں کا علاج ہو رہا ہے، ایسے ایسے سلسلے اور اچھائی کے قائم کیے ہوئے ہیں کہ لاکھوں انسان اس سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کی زندگی میں راحت پیدا ہو رہی ہے، اور حقیقتاً ان کے دلوں سے ان کے لیے، اس کے لیے جس نے یہ قائم کیے ہوتے ہیں، دعائیں نکل رہی ہیں۔ تو پھر اب یہاں اس کا حل کیا ہے؟ یہ کیسے یہ ہوگا کہ
اس طرح کے بندے کو ہم کہیں کہ یہ بندہ جو ہے کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا، اس کی وجہ بہت واضح ہے۔ خود چونکہ سوال انسانی سوچ کا ہے تو جواب بھی انسانی سوچ کے مطابق ہی ہونا ہے۔ انسان یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی قابل قبول نہیں لگ رہا ہے کہ اتنی بھلائی اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ اگر آپ ایک چیز کی توقع نہیں رکھتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یا آپ نے اس کا ذہن بنایا ہوا نہیں ہے، آپ اس کے لیے کام کر نہیں رہے ہیں۔ مثلاً آپ اگر کھدائی کر رہے ہیں، اگر آپ کھدائی کرتے جاتے ہیں، ایک بہت لمبا سارا کنواں کھود لیتے ہیں، پانی کے لیے آپ کھود رہے ہیں، اگر آپ کو وہاں سے سونا نہیں ملتا ہے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے؟ آپ اپنے پانی کے لیے کھدائی کر رہے ہیں، پانی اگر آپ کو مل جائے تو آپ شکر خدا کریں گے کہ بھائی پانی کے لیے کھودا ہے، پانی ہی مل گیا ہے۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، جو اچھائیاں کرتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، ان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اگر تو یہ واقعاً اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر تو آج وہ تو کافر نہیں ہے، پھر کافر نہ ہوئے نا۔ اور اگر جو ہے وہ اللہ کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ بس ہماری زندگی یہی ہے، پرلی سائڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہے ہی نہیں، یا یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے، کم از کم اتنا کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، ہے بھی تو ہم نہیں مانتے۔ ہاں، تو اس بندے کو اگر اس کی کیا توقع ہے، یہ کس لیے کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے دو مقصد کے لیے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کو شہرت ملتی ہے، پورے جہان میں نام ہوتا ہے، اس کا نام ہر جگہ لکھا جاتا ہے، وہ اس سے اس کے دل کو ایک سکون ملتا ہے کہ اس کا نام لیا جا رہا ہے، اس کا نام بڑا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نام نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اس بات سے سکون ملتا ہے کہ انسانوں کو وہ اچھے حالات میں دیکھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اس کا ضمیر بہت ہی مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے مدد کی ہے، میری مدد کی وجہ سے ہزاروں انسان سکون میں ہیں، اچھی بات میں ہیں، راحت میں، تو اس سے اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، اس کو سکون اور آرام ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اس کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں خدا کریم وافر مقدار میں اس کو یہاں ہی دے دیتا ہے۔ جس کے لیے اس نے کیا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ جو جنت ہے یا جو اگلی دنیا میں اچھائی ہے، اس کی جب اس نے توقع نہیں رکھی ہے، جب اس نے اس کو وہ مانتا نہیں ہے، اگر اس در اس کو کچھ نہ ملے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ جیسے کہ مثلا جس نے پانی کے لیے کنواں کھودا ہے، اس کو پانی اگر مل گیا ہے تو ٹھیک ہے، اب اگر سونا نہیں ملتا ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ بھائی یہاں سونا بھی مل سکتا ہے، اگر بندہ مثال کے طور پر کھدائی کا انداز یہ رکھے تو سونا بھی مل سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے پانی چاہیے، میں سونے کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں سونے کے بارے میں میرا ذہن ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس کو اگر سونا نہیں ملتا ہے تو کیا حرج؟ یعنی کوئی کسی پر پھر اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض تب ہے جب آپ کے کام کے بدلے آپ نے توقع رکھی ہوئی تھی، آپ نے جو ڈیمانڈ کی ہوئی تھی وہ تھی وہ، اور وہ ڈیمانڈ والی چیز آپ کو نہیں ملی ہے۔ اگر آپ نے دکاندار سے صابن مانگا ہے اپنے پیسے کے بدلے، اور آپ کو اس نے مثال کے طور پر فرض کریں کہ کیک نہیں دیا ہے،
آپ نے مانگا ہی کیا ہے؟ صابن ہے، اور اس نے بھی آپ کو صابن دے دیا ہے، تو آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ کس کو اعتراض ہو سکتا ہے اس بات پر کہ نہیں اس نے کیک دینا چاہیے تھا، کیونکہ 10 روپے کا تو کیک بھی ملتا ہے، باقی تو سارے کیک لے رہے ہیں، اس بیچارے کو صابن آپ نے دے دیا۔ بھائی اس کی ڈیمانڈ جو تھی وہ صابن ہی تھا۔ تو یہ چیز ہے جس وجہ سے اگر یہ جو اچھے لوگ ہیں جو اچھائیاں کر رہے ہیں، اپنے مال صرف کر رہے ہیں، اور اتنی اچھائیوں کے باوجود اور اتنے لوگوں کی طرف سے اتنی دعاؤں کے باوجود بھی اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت دے دے تو یہ تو خیر اس کی اپنی منشا ہے، یہ تو اس پہ تو بات ہی علیحدہ ہے نا، اس کو تو کوئی چھیڑ بھی ہم نہیں سکتے، یہ اس کی اپنی منشا ہے، اس کے اپنے صلاحیت ہے۔ ہاں، لیکن ہم اگر وہ جو ہمارا اپنے معیار بنے ہوئے ہیں لین دین کے اور اجر اور ثواب کے، تو اس کے مطابق بھی اگر اس بندے کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا تو یہ خود اس کے اپنے فلسفے کے مطابق ہے، اس کی اپنے ذہن کے مطابق ہے، یعنی وہ ابھی بھی اس کو کم از کم وہ خود اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے وہ کیوں نہیں دے رہا۔ ہاں، تو یقیناً جواب آئے گا کہ بھائی بندے خدا تیری ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، تیرے تو ذہن میں ہی نہیں تھا، تیرا چاہنا ہی یہ چیز نہیں تھی جو تم اب اگر دیکھ کر اب تم چاہنے لگے ہو تو یہ اب دیر ہو چکی ہے۔ اب جب اس نے دیکھا میرے ہاتھ میں صابن ہے، باقی سب کے ہاتھ میں کیک ہے، باقی سارے کیک کھا رہے ہیں، اب میں تو صابن کو جو ہے وہ نہیں کھا سکتا، تو پھر وہ جو ہے کیا ہے، اب ممکن ہے اس کو یہ ہو، لیکن اب دیر ہو چکی ہے، پیسے جا چکے ہیں، اب صابن ہی آپ کے پاس، اب بہتر ہے اس کے ساتھ نہا لیں۔